السلام علیکم، گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے سے 11واں لیکچر ہے اور یہ لیکچر پی پی سی کمپین کے حوالے سے ہے کہ پے پر کلک کمپین کیا ہوتی ہے۔ تو میں اس لیکچر کی سلائڈز اوپن کر لوں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے، ویسے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پچھلے لیکچر کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروموشنز میں کہ کوپنز کیسے جنریٹ کرتے ہیں۔ کوپنز کیا تھا آپ نے دیکھا تھا، تمام تر طریقہ کار آپ نے دیکھے تھے کہ کس طرح ہم نے وہ جنریٹ کرنا ہے۔ یقیناً وہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم کریٹ پر جاتے ہیں اور وہ کوپنز وغیرہ یہاں پر یہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا سنگل یوز کیا، گروپ کیا، نان میں یعنی کہ کسی قسم کا وہ کوڈ دینا ہی نہیں پڑتا، آٹومیٹیکلی جب وہ کوئی بھی بندہ خریداری کرنے کے بعد چیک آؤٹ پر جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اپلائی ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے یہاں پر پروڈکٹ کی سلیکشنز میں کیسے ایڈ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم مینیج یور پروموشنز میں ہم دیکھ چکے تھے کہ ہم نے کیسے مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح کی یہ پروموشنز ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ڈیٹ کے حساب سے اچھا جی ڈیٹ یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں۔ اچھا یہ جیسے میں نے گروپ کوپنس بنایا تھا، یہاں پر یہ سنگل یوزر کوپنس بنایا تھا۔ اگر ہم سنگل یوزر کو کریں تو ہم یہاں پر مینیج کرتے تھے کوڈز وغیرہ۔ اگر ہمیں دوبارہ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ 33 کوڈز ہمیں جنریٹ کر دیں GL کر تو وہ ہمیں فائل مل جاتی تھی جسے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے۔ جس طرح کہ یہ اس طرح فائل آ کے اس کو اوپن کرتے تھے اور اس کے اندر کو وہ کوپنز ہوتے تھے جو ہر بندہ ایک کوپن ایک ہی بار استعمال کر سکتا تھا، وہ والے کوپنز۔ یہاں تک تو شاید آپ کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم پی پی سی کمپین کیا ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، شاید آپ اس کی افادیت سے واقف ہوں گے۔ اب دیکھیں کیوں یہ اہم ہے، کیونکہ جب کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہے تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سیلز نہ آ رہی ہو تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس پر آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ دیکھیں پے پر کلک عام طور پر یہ گوگل پر بھی ہوتا ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ایک ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ پے پر کلک، اسے پی پی سی کہہ لیں۔ یہ کیا ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پی پی سی کمپین مینیج کر دیں گے ہم امیزون پر۔ اکثر لوگ اس طرح کی آفر وہ سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ جتنے بھی ہیں وہ یہ سروس بھی فراہم کرتے ہیں پی پی سی۔ آج ہم دیکھیں گے اصل میں یہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں پی پی سی پے پر کلک دراصل ایک بزنس ماڈل ہے اور امیزون پر اس کو امیزون اسپانسر ایڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اشتہاری مہم ہے تو یہ امیزون اسپانسر ایڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جب کوئی ان اشتہارات جن کو ہم لگاتے ہیں ان اشتہارات کو کلک کرتا ہے تو اس صورت میں امیزون آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر میرا اشتہار لگا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی، تو میرے سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی کلک کرتا ہے تو پھر میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں پے پر کلک، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 اقسام کے ایڈز شامل ہوتے ہیں جو امیزون پر چلتے ہیں۔ امیزون پر اس قسم کے 3 طرح کے اشتہار ہم لگا سکتے ہیں امیزون پر۔ اب دیکھیں کون کون سے ہیں۔ اسپانسر پروڈکٹس ایڈ، اسپانسر برانڈ ایڈز، اسپانسر یا پھر پروڈکٹ ڈسپلے ایڈز۔ جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں جو اسپانسر پروڈکٹس ہیں وہ سرچ ریزلٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسپانسر برانڈ ایڈ سے سب سے اوپر پٹی میں آتے ہیں، یہاں پر وہ برانڈ کا لوگو وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف برانڈ کو ہی اجازت ہوتی ہے، برانڈ رجسٹری کروانی پڑتی ہے اپنے اسٹور کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی برانڈ رجسٹری کے بعد ہی ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈسپلے ایڈ، یعنی کہ جب کوئی پروڈکٹ کھلتی ہے، جیسے کہ اس کی سائڈ پر نیچے جہاں پر بائی لکھا ہوتا ہے نا، بائی ناؤ، اس طرح کا بائی بٹن ہوتا ہے، وہ جتنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ایک ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اسپانسر، وہ والا ایڈ ہے یہ۔ اب ہم ایک ایک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے والے کی بات کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ایڈز
प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के बाद प्रोडक्ट्स में ज़ाहिर होते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है, जबकि ये इश्तिहार किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद उस प्रोडक्ट के आखिर में भी ज़ाहिर होते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं, एक ये कि ये सर्च रिजल्ट में आते हैं, दूसरा ये कि जब हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं, हम यहाँ पर अमेज़ॉन इंडिया की स्टोर ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर वो इंडिया के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिसाल देता हूँ मैं कि मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये वाला जो ऐड है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐड ये चला हुआ है, दूसरा, ठीक है, ये दो ऐड आ गए। अब ये वाला ऐड है स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर मैं जो कहने वाला था अगली बात, ये तो पहली बात हो गई, लिखा होता है, जबकि ये इश्तिहार किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद उस प्रोडक्ट के आखिर में भी जाहिर होते हैं। अब ये दूसरी बात है, इसको भी देखते हैं। ये प्रोडक्ट हमने ओपन की, इस प्रोडक्ट के नीचे गए और यहाँ पर हम देखेंगे कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये वाली। अब आपने दो चीजें नोट की कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर होंगे, एक दो, और दूसरा किसी प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद इस तरह आखिर में। इनको कहते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, ठीक है। इनके लिए ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कोई भी लगा सकता है, वो पैसे पे करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं इस ऐड पर क्लिक करूँगा तो इस बंदे के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। हो सकता है उसने जितना उसने लगाया होगा पैसा एक बिड पर, यानी कि एक क्लिक पर कितना उसने रखा होगा, पैसा रखे होंगे, जितनी भी उसने रकम रखी होगी कि मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक पर मेरा $1 ज़ाया हो, तो वो यहाँ से कट जाएगा मेरा क्लिक करने पर, इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा, क्यों किसी का नुकसान करवाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाले ऐड पर, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। ये इश्तिहार उन स्टोर को लगवाने की इजाज़त होती है जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, और ये इश्तिहारात सर्च के बाद सबसे ऊपर ब्रांड लोगो के साथ 3 प्रोडक्ट्स की शक्ल में सबसे ऊपर एक पट्टी की सूरत में नज़र आते हैं। यहाँ पर एक बात है, देखें, हमने जब ये सर्च किया था, ये जैसे ऊपर जैसे इस तरह शो हो रहा है ना, ये वाली पट्टी, इसको कहते हैं स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, ये वाली, ठीक है। ये देखें, ये लोगो है उस स्टोर का, जो वो उस कंपनी का जिसका भी है, ठीक है। उसी के साथ उसकी एक प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर। इस तरह का इश्तिहारात लगवाने के लिए आपका जो अकाउंट है ना, अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट का, उस पर स्टोर है, वो ब्रांड रजिस्ट्री उसकी होनी चाहिए, ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, ठीक है। अमेज़न पर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब यकीनन आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि स्पॉन्सर ब्रांड एड क्या है, एड्स क्या है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। इस किस्म के इश्तिहार किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट के दाएं जानिब यानी कि राइट साइड पर डिब्बे की सूरत में जाहिर होते हैं। अब देखते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं। ये तो हमने देख ली कि ब्रांड एड्स हैं, ये स्पॉन्सर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर हम इस प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर अक्सर एड्स आते हैं, यहाँ पर अभी एड्स नहीं है, ठीक है। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पर ऐड होगा, इस जगह पर यहाँ पर ऐड लिखा होता है, उसके साथ लिखा होता है स्पॉन्सर, तो उस एड्स को कहते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले एड, यानी कि प्रोडक्ट के साथ जाहिर होता है। हम कुछ भी लिखते हैं कहीं से कि उसकी एक मिसाल देख लें, जैसे कि ये कौन सा ऐड है, ये वाला स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, ठीक है, ये वाले ऊपर। अगर हम नीचे जाएं तो ये कौन सी एड्स हैं, ये यकीनन आप समझ गए कि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स हैं। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स क्या होता है, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे
यहाँ پر عموماً وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نہیں، ہم وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے میں نے جو آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر وہ ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اسے دیکھ لینا ہے۔ اب 3 طرح کی ایڈز کی اقسام ہوتی ہیں، ہم تینوں اقسام کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہے کہ PPC کمپین ٹارگیٹنگ ٹائپس، کہ ہم یہ پیپر کلک کمپین کی ٹارگیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کی اشتہارات 2 طریقوں سے چلاتے ہیں، یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے کہ اس طرح کے یہ تینوں قسم کے اشتہار کس طرح کے چلیں گے، 2 طرح سے، ایک ہوگا آٹومیٹک، ایک ہوگا مینول۔ آٹومیٹک میں کیا ہے، آٹومیٹک اور مینول دونوں میں فرق کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے ابھی۔ اچھا، آٹومیٹک میں یہ ہے کہ ہم جب آٹومیٹک کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات پڑھ لیتے ہیں، اس آپشن سے آپ خود سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا اشتہار کہاں ظاہر ہو، بلکہ آپ Amazon کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود تحقیق کر کے آپ کی اشتہار کو مناسب جگہ پر لگائے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹومیٹک کا آپشن اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ Amazon کو کوئی کی ورڈز نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ Amazon آپ کی ٹائٹل وغیرہ دیکھ کر، ڈسکرپشن دیکھ کر خود فیصلہ کرے گا کہ کس کی ورڈز کے رزلٹ میں اس کو دکھانا ہے، اس کے اشتہار کو۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے جب آٹومیٹک سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تو آپ نے نہیں بتانا اب Amazon کو کہ کہاں پر میرا ایڈ شو ہو، وہ Amazon خود فیصلہ کرے گا۔ Amazon کا خودکار سسٹم خود اس بات کو دیکھے گا کہ آپ کا ایڈ کہاں پر لگانا چاہیے، کون سی مناسب جگہ ہے۔ اگر آپ یہ والا ایڈ عموماً لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ایڈز پر لگا دیتے ہیں، آٹومیٹک کمپین چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آٹومیٹک کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر بیچ رہے ہیں، یہی سمجھ لیں USB فلیش ڈرائیو، ٹھیک ہے، یہ پین ڈرائیو آپ بیچ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کس کی ورڈز کے رزلٹ میں دکھانا ہے، یہ Amazon فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ Amazon ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں یہاں پر، Amazon کہے کہ یہ جب میں لکھتا ہوں USB تو یہاں پر اس بندے کا پروڈکٹ کا ایڈ شو ہونا چاہیے، تو وہ یہاں پر دکھائے گا آپ کا ایڈ، ٹھیک ہے، وہ Amazon فیصلہ کرتا ہے آٹومیٹک میں۔ اب بات آتی ہے مینول۔ مینول اس طریقہ کار میں آپ خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے اشتہارات کو کون سے کی ورڈز کے سرچ رزلٹ میں ظاہر ہوں، کون سے پروڈکٹ کے نیچے آپ کی پروڈکٹس ظاہر ہوں۔ آپ اس کے لیے کی ورڈز خود سے دیتے ہیں، یہاں پہ اپنے مد مقابل بندے کی پروڈکٹ بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ پر ظاہر کیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ آٹومیٹک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مینول سلیکٹ کرتے ہیں، تو مینول میں آپ کو کچھ مزید آپشنز، کچھ مزید معلومات دینی پڑے گی۔ آپ کو کی ورڈز دینا پڑے گا، جس کی ورڈز پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جی کی ورڈ سرچ کرے تو میرا ایڈ یہاں پر شو ہو، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اشتہار ہے وہ کسی آپ کی جو مد مقابل کمپٹیٹر ہے اس کی پروڈکٹ کے نیچے ظاہر ہو، تو ایسے جیسے کہ یہاں پر ہوتا ہے نا، یہ جیسے سپونسر لکھا ہوا ہے، تو آپ اس پروڈکٹ یعنی کہ اپنے مد مقابل کمپٹیٹر کا جو یہ ASIN نمبر ہے یہ کاپی کر کے ڈال دیتے ہیں، بتاتے ہیں مینول میں، تو Amazon اس کمپٹیٹر کی پروڈکٹ کے نیچے آپ کا ایڈز لگا دیتا ہے۔ اب کوئی بھی بندہ آپ کے کمپٹیٹر کی پروڈکٹ جب اوپن کرتا ہے تو وہ جب نیچے سکرول کر کر آتا ہے، جیسے میں ابھی آیا تو یہاں پر سپونسر لکھا اس کو نظر آتا ہے، یہاں پر آپ کی پروڈکٹ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن پیسے تبھی کٹیں گے جب کوئی کلک کرے گا۔ جب تک بندہ کوئی کلک نہیں کرتا تب تک آپ کے پیسے نہیں کٹیں گے۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے پیپر کلک کا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جب ہم مینول ہے تو اب ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، ڈائنامک بیڈنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ کو 3 آپشنز دکھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ 3 آپشنز پھر آپ کو دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے، بڈ ڈاؤن، بڈ اپ اینڈ ڈاؤن، بڈ سیٹ فکسڈ، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، ڈائنامک بڈ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔
اگر آپ اس آپشن کا انتخاب کرتے ہیں تو Amazon آپ کے اشتہارات ایسی جگہ دکھانا بند کر دے گا جہاں آپ کو سیلز آنے کے امکانات کم ہوں، یعنی کہ اگر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو Amazon فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو کی ورڈز ہیں اس پر جب بھی کوئی بندہ آتا ہے اس کا ایڈ پر کلک کرتا ہے لیکن اس کو خریدتا نہیں ہے، اس کی سیلز نہیں آتی، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں، تو Amazon کرتا یہ ہے کہ ایسی کی ورڈز پر آپ کی پروڈکٹ کو ظاہر کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ کم اس پر کر دیتا ہے وہ بٹ کا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ وہ رقم اسی جگہ اگر ہم جہاں پر بٹ ڈاؤن کا مطلب ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے کو دیکھ لیا کہ اگر امکان یہاں پر کم ہے تو ہمیں وہ پیچھے کر دے گا آرام سے، تاکہ ہمارا ظاہر ہی نہ ہو، کوئی کلک ہی نہ کرے، ہمیں پیسے ہی نہ پڑیں، ہمارے کھاتے سے نہ کاٹے جائیں، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے کی بات کریں گے، بٹ اپ اینڈ ڈاؤن۔ اس میں دو آپشنز ہیں، اس میں صرف ڈاؤن تھا، اس میں اپ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے والا فنکشن تو ہے اس میں، کیونکہ ڈاؤن یعنی کہ اگر نہیں سیل آ رہی کیونکہ وہ پیچھے کاٹ دے گا، لیکن اگر آپ کی سیلز آ رہی ہے، مثال کے طور پر جب بھی کوئی لکھتا ہے تو اس کی ورڈ پر آپ سمجھ لیں کہ USB 64 GB جب بھی کوئی لکھتا ہے تو آپ کی سیلز آتی ہے، آپ کا سپانسر ایڈ شو ہوتا ہے، کوئی بندہ کلک کرتا ہے تو بائی کرتا ہے تو آپ کی سیلز آتی ہے۔ Amazon کرے گا یہ کہ اس پر آپ کی رقم کو بڑھا دے گا۔ رقم بڑھانا کیوں ضروری ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، کہ جس کی زیادہ رقم ہوگی نا، جس کی اسی کا ایڈ یہاں پر شو ہوتا ہے سب سے ٹاپ پر۔ تو اگر آپ یہ والا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں، عموماً شروعاتی دنوں میں لوگ یہی کرتے ہیں سلیکٹ، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے وہ خودکار طریقے سے ایسی جگہ جہاں پر امکان زیادہ ہے وہ اوپر آ جائے گی، یعنی کہ اگر آپ نے ایک بٹ پر یعنی کہ ایک کلک پر رکھا ہوا ہے $1 کہ کوئی بھی اگر ایک کلک کرتا ہے تو $1 پڑے، تو یہ والا آپشن آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یا اس کی ورڈز پر آپ کے سیلز زیادہ آتی ہے تو Amazon کرے گا یہ کہ جو ہائیسٹ بٹ ہے یعنی کہ جس کی زیادہ ہوگی اسی کا رزلٹ شو ہوگا۔ جب آپ نے یہ والا کیا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی ہائیسٹ کر دے گا بٹ، یعنی کہ اگر کسی بندے نے $1.5 کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا 1.6 کر یہاں پر پہلے پر شو کر دے گا تاکہ آپ کی سیلز آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپ بھی کر دیتا ہے ڈاؤن بھی کر دیتا ہے، یہ دونوں، وہ پہلے والا صرف ڈاؤن کرتا ہے، یہ اپ بھی کرتا ہے ڈاؤن بھی کرتا ہے۔ اب عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس آپشن کے انتخاب پر Amazon آپ کے فی کلک پر جو رقم سیٹ ہے اس کو تبدیل کر سکے گا، مطلب یہ کہ اگر ایسی جگہ جہاں آپ کی پروڈکٹ کو سیلز آنا ممکن ہے وہاں وہ آپ کی پروڈکٹ سب سے پہلے دکھانے کے لیے فی کلک رقم بڑھا دے گا تاکہ پہلے آپ کی پروڈکٹ ظاہر ہو۔ وہ شروعاتی دنوں میں اسی چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ تجزیے کے لیے ڈیٹا مل سکے۔ اب تجزیے کے لیے ڈیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو تیسرا آپشن ہے سیٹ فکسڈ، اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے لگا دیا ہے Amazon کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں چھیڑ چھانی کرے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے طے کردہ اصولوں سے تجاوز نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کے حساب سے ہی اشتہارات چلتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی لکھ دیا تو Amazon کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے کہ آگے پیچھے کرے، آپ کے کبھی پیچھے کر دے کبھی اس طرح، ٹھیک ہے۔ جب آپ سیٹ فکسڈ پر کلک کر دیں گے، اب یقیناً یہ آپ ڈائنامک بٹ کے بارے میں بھی سمجھ گئے کہ جہاں 3 آپشنز ہوں گے، تینوں کا مطلب کیا ہے۔ سیٹ فکس پر کلک کریں گے تو کچھ بھی وہ آپ ہی جو رکھیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں بات کی ورڈز میچ ٹائپس پر۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ مینول پر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ کی ورڈز بھی دینے پڑتے ہیں، وہاں پر بھی 3 آپشنز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 3 آپشنز کیا ہیں وہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مینول اشتہاری مہم میں آپ کو کچھ کی ورڈز دینے ہوتے ہیں تاکہ ان سرچ ریزلٹس میں آپ کے اشتہارات ظاہر ہوں۔ اسی کے ساتھ 3 مزید آپشن دیے جاتے ہیں جن کو آپ
कीवर्ड मैच टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें पहला ऑप्शन कौन सा है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब ब्रॉड होता क्या है, जाहिर सी बात है, आप नाम से ही जाहिर है कि कोई बहुत बड़ी होती है ना फैली हुई चीज़, इसी को कहते हैं। ठीक है, वसी तर कह लें। अब फ्रेज जुमला जिस तरह भी है ना फ्रेज, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब है कि उसमें कोई रद्दो बदल करना ही ना। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब है कि आपने लिखा है ना कीवर्ड, तो वो कीवर्ड ही होना चाहिए। अगर किसी ने साथ मैच लिखते तो अब एक एक करके देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट क्या है। अब देखें ब्रॉड कीवर्ड में क्या होता है। इस ऑप्शन में आप जो कीवर्ड्स देते हैं उसको ऐसे तस्वर किया जाता है कि कोई भी जब कुछ सर्च करता है तो उसके सर्चिंग जुमले में अगर वो कीवर्ड्स मौजूद हों तो आपका इश्तिहार सामने आएगा। बेशक वो आगे या पीछे कुछ भी लगा दे या बीच में कुछ भी लगा दे, मगर आपका अल्फाज उसके सर्चिंग जुमले में मौजूद है तो आपका इश्तिहार सामने आएगा। यानी कि अगर आपने ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह के ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपने ब्रॉड में लगा दिया। अब कोई बंदा लिखता है ना, आपका कीवर्ड तो उसने लिख दिया, उसके साथ वो ये भी लिख देता है, फिर भी आपका रिजल्ट में शो होगा ऐड। ठीक है, रिजल्ट में शो होगा ऐड जहां पर, ठीक है, क्यों शो होगा, क्योंकि ये हमने ऑप्शन ही ऐसा मुंतखब किया हुआ है। कोई आगे लगा दे, बीच में लगा दे, हमें उसका नहीं। ठीक है, यहाँ पर कोई लिख देता है आपका, हालांकि आपसे मैच नहीं कर रहा ये जुमला, ठीक है, फिर भी आपका वो सर्च रिजल्ट में आएगा ऐड, स्पॉन्सर ऐड शो होगा, क्योंकि आपने ब्रॉड को का इंतखाब किया होगा। इसका ये मतलब है। अब दूसरे पर आते हैं, इसमें फ्रेज। अब देखें फ्रेज हम जुमले को तब्दील नहीं कर सकते हैं इसमें, यानी कि हम इसको पहले इबारत पढ़ लेते हैं फिर मिसाल की तरफ आते हैं। इसमें आप जो जुमला देते हैं और कोई भी शख्स जो उसको सर्च करता है अमेज़न पर कोई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, अगर उसकी सर्चिंग लाइन में आपका जुमला मौजूद हो तो फिर आपका इश्तिहार ज़ाहिर होगा, मगर जुमले की तरतीब एक जैसी होना लाजिम है। यहाँ पर एक जैसी तरतीब होना लाजिम नहीं था कि पेंड्रा बीच में आ गया, वो आगे चला गया, इस तरह नहीं। लेकिन यहाँ ये जो दूसरा ऑप्शन है ना फ्रेज, इसमें वो लाजिम होना चाहिए। मिसाल ये है कि अगर आप रिस्ट वॉच का इंतखाब करते हैं और कोई बंदा आकर लिखता है मैन रिस्ट वॉच, तो आपका इश्तिहार वहाँ ज़ाहिर होगा। क्यों ज़ाहिर होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ मैच करेगा। लेकिन अगर रिस्ट पहले होता, दरमियान में मैन होता, फिर वॉच होता, फिर कभी भी आपका इश्तिहार सामने ना आता। यानी कि जुमले का मैच करना ज़रूरी है। अगर आपका ये कीवर्ड है, मैं ये सर्च करूँगा तो रिजल्ट के सामने आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो फिर आपका इश्तिहार सामने नहीं आएगा। इनके जुमले में रद्दो बदल नहीं कर सकते फ्रेज में। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप ज़हीन हैं और आपका दिमाग अब फ़ौरन बोल उठा होगा कि एग्जैक्ट का मतलब क्या है। आप कहेंगे कि एग्जैक्ट में यही है कि ना हम आगे लगा सकते हैं, ना पीछे लगा सकते हैं, ना दरमियान में। जो हमारा कीवर्ड है वही बंदा सर्च करेगा, तभी हमारा रिजल्ट, तभी हमारा इश्तिहार उसी कीवर्ड पर ही सामने आएगा। यानी कि अगर ये है तो इसी में आना चाहिए। ये कोई लिखेगा USB 32 तो तभी आपका स्पॉन्सर ऐड शो होगा। अगर वो इसके आगे GB लगा देता है नहीं शो होगा, अगर वो इसके पीछे कुछ लिख देता है तो नहीं ऐड शो होगा। सेम एग्जैक्ट यही कीवर्ड्स होना चाहिए जो आपने एग्जैक्ट के ऑप्शन को इंतखाब कर दिया होगा। यकीनन आप कीवर्ड्स के बारे में भी समझ गए कि किस तरह के 3 जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में एक एक कर। अब हम बात करते हैं डेली बजट की। ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है, जब हम इश्तिहार बनाएंगे आप देखेंगे। डेली बजट क्या है, नाम से जाहिर है कि एक दिन में आपका बजट कितना है, आप एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर बंदे ने ऐड तो लगाया हुआ है, यहाँ पर ऐड स्पॉन्सर। अब मैं यहाँ पर इस बंदे का बजट हो जी ऐसे कह लें कि 100 रुपया, ठीक है, एक क्लिक पर इससे 10 रुपये चार्ज किए जा रहे हों, तो यहाँ पर मैं 10 क्लिक करूँगा 100 तो पूरा हो जाएगा।
میں یار وہاں کلک کروں گا تو وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ کہے گا ایک ہی دن میں غریب کر دیا۔ وہ بندے رکھتے ہیں لمٹ، ٹھیک ہے، ڈیلی۔ اب میں یہاں پر کلک کر دوں تو اس کے پیسے کٹیں گے۔ تو ڈیلی بجٹ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ اس سے زیادہ اماؤنٹ ختم نہیں کر سکتے، یعنی کہ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اس نے جتنی بھی لگائی ہوگی اتنی ہیں، جب وہ اس سے ابو جانے والا ہوگا آپ کا آٹومیٹکلی ایڈ رک جائے گا، یعنی کہ وہاں اس کو بریکیں لگ جائیں گی۔ وہ آگے وہ پھر اگلے دن شروع ہوگا ایڈ، اگلے والے دن کے بجٹ نہیں کھائے گا اسی دن، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو اس کے ساتھ آپ یقیناً یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ ڈیلی بجٹ کیا ہے۔ اس آپشن میں آپ کو دن کا بجٹ بتانا ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ کتنی رقم خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ اگر اس رقم تک کلک پر جائیں تو اشتہاری مہم رک جائے۔ یقیناً آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ ٹارگیٹنگ۔ یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، لیکن پھر دیکھ لیں پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ اشتہار ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں، میرا جو کمپٹیٹر ہے یہ، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے کو کلک کرے تو وہاں پر نیچے اس جگہ میری پروڈکٹ بھی شو ہو۔ تو میں کیا کروں گا، اس کا ASIN نمبر کاپی کروں گا اس کا اور ڈال دوں گا وہاں پر پروڈکٹ ٹارگیٹنگ میں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ میں اس پروڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، میرا ایڈ اس کے نیچے شو ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کی پروڈکٹ آپ کے کمپیوٹر کی اوپن کرتا ہے، وہ نیچے جب آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ آپ کی قیمت بھی کم ہے، آپ کی پروڈکٹ ہے جہاں سے وہ بائی کرنے ضرور کریں گے، کیونکہ لاجک ہے اسی طرح کا، ٹھیک ہے، بس آپ کے سٹار ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ بھی آپ سمجھ گئے، پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کیا ہے۔ یقیناً یہ کوئی آپ اب اس طرح یعنی کہ وہ راکٹ سائنس نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں، کریٹ این ایڈ گروپ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایڈ گروپ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آپ اگر ایک پروڈکٹ ہے، اس کی مختلف ویریشنز ہیں، ہر ویریشنز کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں اور پھر تجزیہ لگا سکتے ہیں کہ 8GB پر مجھے کتنے کلک پڑتے ہیں اور کتنی سیلز آتی ہے، 16 پر کتنی آتی ہیں، اتنی پر پھر اس حساب سے آپ نے اپنی کمپین چلانی ہوتی ہے۔ تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے آپ گروپ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گروپ کس قسم میں بنا سکتے ہیں؟ ویریشن میں، جہاں پہ براڈ، فریز، ایگزیکٹ، اس حساب سے بھی آپ ویریشن وہ گروپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویریشن میں آپ نے بنا لیا ایک ایک کر کر، پھر آپ نے اس حساب سے بھی بنا لیا کہ اگر میں یہ آپشن رکھ کر بناتا ہوں، یہ کرتا ہوں تو کیا حساب ہے۔ پھر آپ وہ ایک ہفتے کا تمام تجزیہ لیں گے، تمام ڈیٹا نکالیں گے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس جگہ پر مجھے زیادہ آرڈر آتے ہیں، اس ویریشن پر زیادہ آرڈر آتے ہیں، باقی میں نکال دوں، ان کو میں نیگیٹو کی ورڈز میں ڈال دوں تاکہ ان پر مجھے کبھی کلک ہی نہ پڑے۔ تو یہ سین ہے، اس لیے ایڈ گروپ بنائے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ ایک گروپ بنا دیتے ہیں جس میں آپ ایک پروڈکٹ کی مختلف ویریشنز پر اشتہار چلا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی ویریشن بہتر ہے، جس پر اشتہار سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں پھر آپ براڈ، فریز، ایگزیکٹ اور ایگزیکٹ کے حساب سے گروپ بنا کر دیکھتے ہیں کہ کس آپشن پر زیادہ سیلز ملتی ہے۔ لیکن آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیں، اب اصل بات آئی ہے کہ وہ یہ تو چلیں آپ جہاں تک تو ویسے ہی بندہ کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ PPC کمپین آپٹیمائزنگ کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک کمپین ہے، اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار میری کمپینز وغیرہ کو چلاؤ، تو آپ کس طرح چلائیں گے، ٹھیک ہے، یہ جس طرح ہوتا ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں PPC کمپین میں اس طرح ہے کہ اس عمل میں آپ کمپین کو چلاتے ہیں اور پھر 1-2 ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سی کی ورڈ پر آپ کو سیلز آ رہی ہے اور کون سی کی ورڈ پر بس کلک ہی پڑ رہے ہیں۔ تمام ڈیٹا دیکھ کر آپ پھر ان کی ورڈز کو بلاک کر دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز نہیں آ رہی ہوتی ہے اور بس کلکس ہی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی ورڈز کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز آ رہی ہوتی ہے اور مزید کی ورڈز پر بھی آپ کمپین چلا کر دیکھتے ہیں۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کمپین آپٹیمائزنگ، کمپین آپٹیمائزیشن، یعنی کہ اس میں رد و بدل کر بہتر کرنا اس کو،
ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی کے لیے آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کون سی کی ورڈز میری پروڈکٹس کے متعلق ہے، میری پروڈکٹس کے لیے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، اس حساب سے اور پھر مینیج کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ جنگل اسکاٹ، ہیلیم 10، اس طرح کی ایکسٹینشن بھی چلا کر آپ دیکھتے ہیں، کی ورڈ ڈھونڈتے ہیں اپنی پروڈکٹس سے متعلق، پھر اس کے حساب سے کمپین چلاتے ہیں۔ جتنی بہتر کمپین ہوں گی اتنی بہتر سیلز آئیں گی۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے SEOs، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہتا کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب ہے ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز، یعنی کہ ایک جو آپ ایڈ چلا رہی ہیں، یہاں پر یہ ایڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلز آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ کو لانے کے لیے آپ نے کتنا خرچ کیا، یعنی کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھو جی 345 روپے کی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو یعنی کہ بیچنے کے لیے 45 روپے خرچ کر دیتے ہیں، فرض میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا پرافٹ کتنا ہے $100 روپیہ، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو منافع ہے نا 55 روپے کا یقیناً، تو بالکل یہ بھی اسی طرح، جب یہ ایک جو یہ قیمت ہے ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز، یہ اور پرافٹ مارجن ایک جتنا ہو جائے نا برابر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نہ نقصان ہو رہا ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ بس چیز اٹھائی بیچی جاتی، لیکن وقت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے بہتری ہے کہ نہ نقصان ہو رہا ہے نہ فائدہ، لیکن آپ کو ویوز مل رہے ہوں تو بعد میں بندہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ والی رقم، یہ والی جو ہو ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز، جو پرسنٹیج وہ بتائے گا آپ کو ڈیش بورڈ پر، یہ اگر تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، انکریز ہو جائے، یعنی کہ اس سے تیزی سے اوپر چلی جائے بو، کس سے؟ پرافٹ مارجن سے۔ آپ نے رکھا ہوا ہے 25% پرافٹ، یہ 30% ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ 5% لاس میں جا رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں اشتہاری مہم میں، وہ آپ کے کھاتے سے جا رہے ہیں، 5% آپ پے کر رہے ہیں، آپ وہ چیزیں ہیں نا جو وہاں سے لیو ویسے ہی آپ بیچ رہے ہیں، الٹا آپ اپنے سے بھی، اپنی جیب سے بھی 5% ادا کریں۔ اگر یہ 50 چلی جاتی ہے، آپ کا پرافٹ 25 تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ 25% نقصان میں چلے گئے، تو یہ ہمیشہ پرافٹ سے نیچے ہونی چاہیے۔ آپ یقیناً اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز، یہ ہمیشہ پرافٹ مارجن سے نیچے ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک اہم حصہ ہے، اس کا مطلب ہے ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز، یعنی ایک پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آپ نے اشتہار مہم پر کتنا خرچ کیا، اور اگر یہ آپ کے منافع سے زیادہ ہو جائے تو آپ نقصان میں ہیں، اور اگر یہ آپ کے منافع سے کم ہوگی تو آپ فائدے میں ہیں۔ یقیناً آپ اسے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ کی، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کی ورڈ، آپ ڈیش بورڈ پر جاتے ہیں، وہ کمپین مینیجر میں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں تمام صورتحال سے آپ آگاہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ایک ہفتے کا رزلٹ، ایک ہفتے میں آپ کو کتنے کلک پڑے، کتنی پروڈکٹ آپ کی بکی، کتنی سیلز آئی، تو وہاں پر آپ تعین کرتے ہیں کہ جی وہ کی ورڈز ہے جہاں پر 5 دفعہ مجھے، مثال میں دے رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی کی ورڈ ہے، مجھے 5 کلک پڑے، اس پر 5 لوگوں نے آ کر کلک کیا، لیکن مجھے ایک بھی سیل نہیں آئی، الٹا میرا $5 کا ضائع ہو گیا، $1 کی ایک کلک پر میں نے لگائے ہوئے تھے، تو $5 میں ضائع ہو گئے، اور اس کو اٹھائیں گے نیگیٹو کی ورڈز میں ڈال دیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ لکھے تو میرا اشتہار مت دکھانا، مجھے معاف کرنا، یہاں پر کبھی بھی مت دکھانا، تو اس چیز کو کہتے ہیں نیگیٹو کی ورڈ ٹارگیٹنگ۔ آپ نے وہ کی ورڈ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہاں پر آپ کا ایڈ ظاہر نہ ہو، یہ بھی PPC کمپین آپٹمائزیشن کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آج کا لیکچر ایک طرح سے ٹھیک ہے ہو گیا، اب عملی طور پر بھی دیکھیں گے، یعنی کہ آگے ہے کہ PPC کمپین کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے
اس کے بعد میں آپ کو جو اہم بات بتاؤں گا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ ماہر ہو جائیں، ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ زبردست بن جائیں، ایسے کہ PPC کمپین آپٹیمائزیشن میں آپ کا کوئی آسانی نہ ہو، وہ ہوتا ہے نا کہ آپ بس اتنے آپ کا نالج انکریز ہو جائے ایک دن میں، تو میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ والی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بیچ میں اسی لیے ڈالی ہے تاکہ آپ یہ سیکھیں، یہ PPC کمپین آپٹیمائزیشن، ٹھیک ہے۔ آپٹیمائزیشن آپ جب تک نہیں سیکھیں گے آپ کسی کی کمپین کو بہتر نہیں چلا سکیں گے۔ آپ ہمیشہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا ان سے آپ، یہ تجربے پر ہے، ٹھیک ہے۔ جو کرنے والا عمل تھا نا وہ اوپر میں نے دیکھی بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب تجربے کی بات آتی ہے نا تب آپ کو ایسے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے جو نقصان اٹھانے کے بعد فائدے میں آئے ہوں، جو کافی سارا جانتے ہو، جو سالوں سال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے ہوں، تو ان سے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے PPC کمپین بناتے کیسے ہیں، لیکن آپٹیمائزیشن کے لیے آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، لیکن اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپین بناتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ میں جائیں گے، یقیناً ایڈورٹائزنگ کی ہے نا، اسی کے وقت بعض اشتہار بات کر رہے ہیں تو ایڈورٹائزنگ میں ہی جائیں گے، یہاں پر کمپین مینیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کلک کرتے ہیں تو جب آپ کریٹ کمپین پر کلک کرتے ہیں تو یہ لگ ڈیش بورڈ پر لے جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس پر جا کر کمپین پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ یہاں پر کریٹ کمپین پر کلک کریں گے تو وہ 3 طرح کی کمپین بتائے گا، اسپانسر برانڈ، اسپانسر ڈسپلے۔ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ پہلے ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ ہم نے کون سے دیکھنے ہیں، یہ انہی کو برانڈ رجسٹری ہوگی تبھی یہ 2 بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی جو شروعاتی دن میں شروع میں ہم کون سی کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اسپانسر پروڈکٹس۔ تو اسپانسر پروڈکٹس پر آپ نے جو اسپانسر پروڈکٹس ہیں شروعاتی دن ہیں تو وہاں پر آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے، کیونکہ دوسرے 2 برانڈ رجسٹری والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا برانڈ رجسٹری ہے تو پھر ہی ہوگا۔ جب آپ کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا پروڈکٹ آئے گا۔ آپ نے کمپین کو نام دینا ہے، آپ اپنے سے بھی کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، اپنی یاد دہانے کے لیے مختلف کمپینز آپ نے چلائی ہوں تو آپ کو یاد ہو، تو نام ہمیشہ اچھا سا دینا ہے اپنی کمپین سے ریلیٹڈ۔ ابھی ہم آٹومیٹک دیکھ رہے ہیں نا، تو آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک کمپین یعنی کہ خود کار طریقے سے۔ پھر ہم نے اسٹارٹ ڈیٹ بتانی ہوتی ہے، اسٹارٹ ڈیٹ کے بعد ہم نے ڈیلی بجٹ بتانا ہوتا ہے۔ اچھا اینڈ ڈیٹ ہے نا جو وہ ڈالنے چاہے ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ ڈیلی بجٹ بتاتے ہیں، پھر یہاں پر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ڈیٹ جب ہم اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ دیں۔ اب دیکھیں ٹارگیٹنگ میں آپ نے آٹومیٹک ٹارگیٹنگ پر کلک کیا، مینول کیا ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹارگیٹنگ میں آپ نے آٹومیٹک پر کلک کیا تو آٹومیٹک ٹارگیٹنگ میں یہ ہوگا کہ Amazon خود سے فیصلہ کرے گا کہاں پر آپ کا اشتہار دکھانا ہے۔ اب آتا ہے کمپین بیڈنگ اسٹریٹجی۔ یہاں پر 3 ٹائپ ہیں، ڈائنامک بیڈ، ڈاؤن اونلی، ڈائنامک اپ اینڈ ڈاؤن، فکسڈ بیڈز۔ یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ ڈاؤن کہیں گے تو جہاں پر آپ کا اشتہار صحیح نہیں ہے، کلک کرتے ہیں سیل نہیں آتی تو وہ ڈاؤن کر دے گا۔ اپ اینڈ ڈاؤن کا بھی ہم دے چکے تھے، وہ قیمت بڑھاتا ہے خود سے بٹ کی، وہ ہم بٹ اب نیچے سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ فکس بٹ میں یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جانے کے اس طرح وہ۔ اب یہاں پر آپ نے جو گروپ ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ گروپ کو رکھ سکتے ہیں اپنے سے، اس میں آپ مزید پروڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں رفتہ رفتہ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ گروپ کا نام آپ نے پہلے بتانا ہوتا ہے، یہاں پر کریے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گروپ کا نام کوئی بھی رکھ لیجئے ایسا جو آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہے، اس میں مزید آپ فردر پروڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ یہ کر لیا، اب یہاں پر آپ کو پروڈکٹ اپنی سلیکٹ کرنی پڑے گی، کون سی پروڈکٹ پر آپ ایڈ لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آٹومیٹک ٹارگیٹنگ میں آپ نے 1 بٹ کی قیمت بتانی ہے، نیچے وہ سجیسٹ کرے گا آپ کو کہ اتنے تک آپ رکھ لیں، لیکن آپ جتنا مرضی رکھ لیں اس کا کوئی سروکار نہیں اس سے، ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے ہائیسٹ وہ بتا رہا ہے کہ 3.47 ہے، لویسٹ بھی بتا رہا ہے 1.17 ہے، 14 ہے، تو آپ نے وہی، اگر آپ 3.55 رکھتے ہیں تو آپ کا ایڈ سب سے ٹاپ پر شو ہوگا، لیکن اگر آپ کم رکھتے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے شو ہوگا، جس کے زیادہ ہوں گے وہ ٹاپ پر رہے گا، جس کے کم ہوں گے وہ نیچے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ،
जितनी भी, ठीक है, उसको आपने अपने अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पर शो होगी, वो आपको बता देगा कि हाईएस्ट क्या रेट चल रहा है तो लोएस्ट क्या है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से रखना है। अब देखें नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, ये भी हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे कीवर्ड्स पर मेरा ऐड शो ना हो, तो नेगेटिव, ये हम तो है बाद में देखेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स होता क्या है, आपको पता है कैसे। फिर आपने लॉन्च कैंपेन पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी कैंपेन बन गई। गो टू कैंपेन मैनेजर में दोबारा जाएं, वहां पर आपको ये जो आपने अपनी कैंपेन बनाई है, ये कैंपेन आपको नीचे जाहिर होना शुरू हो जाएगी जो आपने बनाई थी उस नाम से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपकी कैंपेन तो जाहिर हो गई है, आपने डेली बजट भी बता दिया, एंड डेट तो है ही नहीं, ठीक है, एंड स्टार्ट डेट भी बता दिया, टाइप भी बता दी कि ये किस टाइप की ऐड चल रहा है, ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का। जब आप देखें दोबारा क्रिएट पर गए, अब हम बनाएंगे जो मैनुअल है, ठीक है, दोबारा हमने वैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब जब दोबारा कंपेन उसी तरह नाम लिख देना है, यहाँ पर नाम आप इस वक्त आप मैनुअल रखते हैं तो मैनुअल, ठीक है, इसमें हमने खुद बताना है कुछ ऑप्शंस, यानी कि अगर प्रोडक्ट का ऐसे ही नंबर डालना है तो वो डाल सकते हैं, यानी कि अगर अपने कंपटीटर की, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम डेली बजट रखेंगे, मैनुअल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उस पर देखें मैनुअल पर यही है कि आपकी प्रोडक्ट आप खुद फैसला करेंगे किन कीवर्ड्स पर आपकी प्रोडक्ट रैंक वो स्पॉन्सर हो, और अगर आप चाहते हैं कि अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट को ओपन जब कोई करता है तो उसके नीचे शो हो, तो ऐड लगा है मेरा नीचे सबसे, तो वहाँ पर भी आप यहाँ पर वही ऑप्शंस यहाँ पर सेकंड वाला कर सकते हैं, ठीक है, डायनामिक बिट्स शुरुआती दिनों में, लेकिन फिक्स बिट करेंगे तो आपका फिक्स ही रहेगा, कोई उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकेगा। बिटिंग प्राइस में कि एक क्लिक पर आप कितना खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन नहीं कर सकेगा। ये आप अमेज़ॉन को डाउन ऑनली करेंगे तो अमेज़ॉन सिर्फ डाउन ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ डाउन नीचे ही करेगा आपके प्राइस को, ठीक है। इसी तरह अब देखें ग्रुप में दोबारा, अब ये वो हम मैनुअल कर दे हैं तो मैनुअल कीवर्ड्स वाला इस तरह आप नाम रख लेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है, इसलिए कि आप बाद में भी जब भी इसको जाएं आप इसमें मजीद प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकें। जाहिर सी बात है कंपनी चल रही है उसमें आप चाहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट भी ऐड कर दो तो वो भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, एक ही प्रोडक्ट को भी आप सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको उसने ऑप्शन दिया कि कीवर्ड टारगेटिंग में आपने, अब देखें मैनुअल कैंपेन में हम तो ये ऑप्शन तभी आए, ठीक है। अब यहाँ पर वो ब्रॉड कह रहा है, फ्रेज कह रहा है, एग्जैक्ट कह रहा है। अब देखें आप यहाँ पर उसने खुद से सजेस्ट किए हमें कीवर्ड्स सजेस्ट। अब जो वो सजेस्ट कर रहा है जितने भी वो कीवर्ड्स हैं उनके साथ वो बिड की वो प्राइस भी बता रहा है कि एक बिड पर आप इतना मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन आप उससे भी कम कर सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि हाईएस्ट ये है और मिनिमम ये है, ठीक है। अब देखें कीवर्ड टारगेटिंग में हमने सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, हम नीचे आए ग्रुप को अपना नाम दे दिया। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक जो ग्रुप हम बना रहे हैं इसको हम नाम देते हैं मैनुअल का, ठीक है, अच्छा फ्रेज का, अच्छा इसको कीवर्ड टारगेटिंग हो गया। और जहां पर हम देखें कीवर्ड टारगेटिंग के बाद हम Amazon जितना भी वो रेकमेंड कर रहा है ये जो कीवर्ड्स, तो आप उन कीवर्ड्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप अपने से भी डाल सकते हैं, उन कीवर्ड्स में भी कुछ डाल सकते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड दिखा रहा है काफ़ी सारी, ठीक है। आप अगर उन जंगल स्कार से भी आप सर्च कर देख सकते हैं अपने, यानी कि वो कीवर्ड्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कीवर्ड्स जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और अगर जंगल स्कार में हीलियम 10 भी है आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आपको इस तरह के काफ़ी जगह से ना ये टूल्स वगैरह वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे keyword.io एक वेबसाइट है, वहाँ पर फ्रीली इस तरह के वो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने अपने से भी अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स भी आप देख सकते हैं, जहाँ से आप कोई भी कीवर्ड्स, यानी कि इस कीवर्ड्स के रिजल्ट में आपका वो शो हो आपका ऐड, तो आप उन कीवर्ड्स को निकालेंगे आसानी से, हाईएस्ट वॉल्यूम वाले जितने हो या फिर मीडियम
جتنے یعنی کہ درمیانے درجے کی جن کا سرچنگ والیوم ہو وہ والے کی ورڈز آپ اٹھائیں. وہ والے کی ورڈز اٹھانے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ ان کی ورڈز پر رہیں. جب آپ کا سپانسر ہوگا تو آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ آپ کی سیلز آئیں, کیونکہ جتنا اب ہائیسٹ والیوم ہوگا اس کے بڈ جو کلک ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. ہم سجیسٹ میں ابھی ایڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جب ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں ہر کی ورڈز کا ہم بیٹنگ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی ورڈز پر میرا اتنا ڈالر خرچ ہو, اس کی ورڈز پر میرا اتنا ڈالر کلک خرچ ہو. یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم براڈ کرنا چاہتے ہیں, فریز کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ یہاں پر ہم براڈ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم براڈ میں ابھی دیکھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب ہم نے سلیکٹ کر لیا براڈ, ابھی براڈ دیکھ رہے ہیں فریز میں کیا ہے, ایگزیکٹ میں کیا ہے. ہم یقیناً میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں فریز اور ایگزیکٹ کا بھی. تو اب ہم برانڈ میں کیا, اب کوئی بھی آگے پیچھے لگائے, بیچ میں بھی کوئی لگا سکتا ہے اسی طرح. اب ہم یہاں پر دیکھیں کی ورڈز اپنے سے دے سکتے ہیں جو ہم جنگل سکار سے نکالیں گے. ٹھیک ہے, انٹر لسٹ پر کلک کر پھر آپ نے کرنا ہے, اگر نیگیٹو کی ورڈ ٹارگٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں یہیں پر آپ کر سکتے ہیں, لیکن یعنی کہ سب بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. کمپین چلانی پڑتی ہے, بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی کی ورڈز آپ کو بلاک کرنے چاہیے تو ان کو آپ بلاک کرتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, یہ تمام ہونے کے بعد لانچ کمپین پر کلک کریں گے ہم. جی تو یہ بھی کمپین ایک طرح سے ریڈی ہو گئی, یعنی کہ بن گئی. اب اس میں اب دیکھیں مینول بھی ہم دیکھیے, آٹومیٹک بھی دیکھیے. اچھا جی, یہاں پر کمپین ہے جو ابھی ہم نے بنائی براڈ کے نام سے, مینول. ٹھیک ہے, ہاں اچھا یہ مینول کی ورڈ بنائی, اس میں ہم نے گروپ بھی بنایا تھا براڈ کے نام سے, تو ہم دیکھیں گے وہ نیچے براڈ کے نام سے گروپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کریٹ ایڈ گروپ پر کلک کریں گے ہم. اسی کمپین میں ایک کوڈ ایڈ کر سکتے ہیں, براڈ کے لیے ہم نے ایڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر دیکھیں گروپ کا نام ہی رکھیں گے یہاں پر, اور پروڈکٹ ایڈ کریں گے کس پروڈکٹ کو اس گروپ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس دفعہ ہم فریز کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر ویسے ہی وہی. ٹھیک ہے, ہم وہ کی ورڈ سلیکٹ کر کے یہاں سے آپشنز کو فریز کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے سے کی ورڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو انٹر لسٹ پر کلک کر ہم ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر فریز کو سلیکٹ کیا اور کریٹ ایڈ گروپ پر کلک کیا. اب دیکھیں ایک اور گروپ بن گیا, وہ پہلا براڈ تھا, اب کیا ہے ایگزیکٹ. دونوں پر کمپین چل رہی ہے, دونوں پر ہم یہاں پر نظر رکھیں گے کہ کتنے کلک پڑے, کتنا ہمارا وہ پروڈکٹس ہے, کیا کچھ ہے, سیلز کتنی آ رہی ہیں, ACOS کتنا ہے, یعنی کہ ہمیں نقصان تو نہیں ہو رہا. یہ تمام ہم ایسے دیکھیں گے. یقیناً آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اب دیکھیں یہ کمپین آپ کی ایک طرح سے بن گئی. ٹھیک ہے, چل گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر یہ سامنے آپ کی کمپین ہے, آپ اس پر دیکھیں کلک کیا. اب یہاں پر سائڈوں پر آپ دیکھیں نیگیٹو کی ورڈز, کمپین سیٹنگز, تمام چیزیں آپ کو موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام ڈیٹیل پہ بتا رہا ہے, کلک کتنے پڑے, سیلز کتنی آئے, وہ تمام چیزیں بتا رہا ہے. اب ہر گروپ بنانے کے لیے آپ کمپین پر اس پر کلک کریں گے, اس گروپ پر وہ ہم پر آپ مزید یعنی کہ پروڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹارگٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام وہ ڈیٹا وغیرہ آپ کو مل جائے گا کہ اس پروڈکٹ اس کی ورڈز پر آپ کو کتنے کلک پڑے. آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید کی ورڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نیگیٹو کی ورڈز میں آپ وہ کی ورڈز ڈال سکتے ہیں جن پر آپ کو یعنی کہ سیل نہیں آ رہی. سرچ ٹرم دیکھ سکتے ہیں. ایڈ گروپ سیٹنگ میں بھی آپ سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی, ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں بھی یہی ہے. اب یہاں پر کیونکہ میرے سٹور پر ابھی کوئی پروڈکٹ بھی نہیں ہے اور میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وہ ویڈیو دکھائی کیسے بنتی ہے ایک PPC کمپین. یقیناً آپ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ PPC کمپین کیسے, یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ PPC کمپین کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تمام چیز اس لیے میں نے بتا رہا تھا کہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اب اس میں یہی ہے, یہی تمام چیزیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو نیگیٹو کی ورڈز ہیں جن پر آپ کو یعنی کہ ایسی کی ورڈز ڈال سکتے ہیں جن پر آپ کی سیلز نہیں آ رہی. اسی طرح 6 دن آپ چلاتے ہیں, تمام ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے, پھر وہ آپ کی ورڈز پھر آپ مزید ڈالتے ہیں. اسی طرح جتنی اچھی کمپینز, اب اچھی کمپین چلانے کے لیے آپ کو نالج ہونا چاہیے, آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایکسپیرینس والے آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے.
PPC کمپین میں ماہر بننے کے لیے۔ اب یہ ویڈیو ہے کیا، اس پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیں جب میں نے اس ویڈیو پر کلک کیا تو اس جگہ آپ کو وہ لے گیا ہے، ایڈز کو جانے دے۔ اچھا یہاں پر آپ نے جب یہ 1 گھنٹے کا تمام دیکھ لیں گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی۔ تمام چیزیں جب آپ کی کور ہو جائیں گے اسپانسر ایڈ کے حوالے سے، آپ کو تمام اسٹریٹجی کس طرح آپ نے وہ ہوتا ہے نا کہ کس طرح آپ نے سرچ کرنے ہیں کی ورڈز، کون سی وہ شروعاتی دنوں میں وہ طریقہ کار اپناتے ہیں، کس طرح تمام چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو ملے گا زیادہ نالج، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہماری جو کی ورڈز یہ کمپین کیسے بنتی ہیں، پروڈکٹ کی اسپانسر پروڈکٹس ایڈز کیسے بنتی ہیں PPC کمپین۔ یقیناً آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور اگلے لیکچر پر ہم دیکھیں گے کہ ہم رپورٹس کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر کافی سارے رپورٹس ہوتی ہیں، جیسے ریٹرن رپورٹس، کوئی کہتا ہے مجھے نکال دو، یہاں پہ بزنس رپورٹ سے زیادہ تر وہ لوگ مانگ لیتے ہیں کہ بزنس رپورٹ مجھے چاہیے۔ تو ہم اگلے لیکچرز میں اسی رپورٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب بھی یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے رپورٹ چاہیے، وہ آپ کو تاریخ وغیرہ بتا دے گا کہ اس دن کی مجھے چاہیے، یا کون سی Amazon فلفل بائی Amazon چاہیے یا سیلر چاہیے، کون سی رپورٹ، تو آپ نے اس کو رپورٹس کیسے ڈاؤن لوڈ، وہ سمپل سا جیسے ابھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں اگلی دفعہ دیکھیں گے، اگلی دفعہ تمام یہ اسٹور کے حوالے سے دیکھیں گے، ڈیلز کی، ڈیلز کے بارے میں بھی اگلی دفعہ دیکھیں گے، ڈیلز بھی یہ کہ رہتا ہے ٹاپک، ٹھیک ہے۔ ڈیلز بھی بالکل آسان ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ڈیلز کیا ہے۔ باقی ہم کوپنس وغیرہ کا دیکھ چکے ہیں پروموشن میں، اس کے بعد پرائسنگ بھی اور انوینٹری میں بھی دیکھ چکے ہیں ہم، اور ایڈ پروڈکٹ بھی دیکھ چکے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اچھا میسیج میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے میسیج وغیرہ کا ریپلائی کرتے ہیں، جو کوئی گاہک وغیرہ ہم سے پوچھتا ہے تو میسیجز کی سروس وغیرہ ہوتی ہے، یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم فری لانسنگ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، وہ اگلا لیکچر ہمارا ایک طرح سے ایسے سمجھ لیں کہ مکمل طور پر نا وہ آخری لیکچر ہوگا ویچر اسسٹنٹ کے حوالے سے۔